بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے وہی سلسلہ جاری رکھا، اور میں پاکستان کی اپوزیشن ہو یا حکومت، وہ واحد سیاستدان ہوں جس نے مودی کا پہلے دن سے مخالفت کی۔ میں نے کبھی نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں، ایک دن کے لیے بھی نہیں، مودی کے ساتھ جو اپیسمنٹ پالیسی ہے جو باقی جماعتوں نے کسی نہ کسی وقت میں رکھا ہے، پھر اپنے سٹانس پہ یو ٹرن لیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم مودی کا مخالفت پہلے دن سے کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں اور آگے جا کے بھی کریں گے۔ اور جو اس وقت پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو یتیم چھوڑے ہیں، لاوارث چھوڑے ہیں، وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اور عمران خان پاکستان کا پہلا اور انشاءاللہ آخری وزیر اعظم ہے جس نے پاکستان کو کشمیر کوز میں پاکستان کے عوام کو یونائٹ نہیں رکھا۔ اگر جو بھی حکومت ہو، عامر کا حکومت ہو، جمہوری حکومت ہو، کٹ پتلی ہو، سلیکٹڈ ہو یا الیکٹڈ ہو، جب بھی کشمیر کا مسئلہ آتا تھا ہم سب اکٹھا ہوتے تھے، مگر اس نالائق جو وزیر اعظم ہے ہمارا، اس نے کشمیر کوز پہ بھی نیشنل یونٹی قائم کرنے میں فیل ہو چکا ہے۔ یہ وہ وزیر اعظم ہے جس نے مودی کے الیکشن کیمپین کے دوران مودی کی حمایت کی اور کہا کہ جب مودی جیتے گا الیکشنز تو انشاءاللہ کشمیر کوز حل ہو جائے گا، اور جیسے کشمیر کوز اب حل ہو رہا ہے پورا پاکستان کے سامنے ہے۔ اس پہ میں حیران ہوں کہ وزیر اعظم اس سب کچھ ہونے کے باوجود، ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو لاوارث چھوڑنے کے باوجود، ہم مودی کی حمایت کرنے کے باوجود، آج بھی نیشنل اسمبلی پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ پاکستان کا فارن پالیسی، عمران خان کا فارن پالیسی سب سے کامیاب رہا ہے۔ آج بھی ہر پاکستانی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کشمیر کے عوام کورونا سے پہلے لاک ڈاؤن میں ہیں۔ کشمیر کے عوام پہ جو ناانصافیاں ہو رہے ہیں، ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم یہ ناانصافیہ کے بارے میں بات بھی کریں، اور مودی کے ساتھ جو حکومت کا، جو پی ٹی آئی کا اپیسمنٹ کا پالیسی ہے، اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کشمیر کوز کو، پاکستان کی فارن پالیسی کو تو نقصان ہی پہنچا دیا، سب سے زیادہ نقصان پہنچا دیا ہے۔ اور اب ہمارا معیشت کا، ہمارا جمہوریت کے ساتھ جو نقصان، جو حملے یہ کرتے آ رہے ہیں، وہ بھی اب سب کے سامنے ہے۔ اور اب اس پوائنٹ پر پہنچ چکا ہے کہ عمران خان کا وزیر اعظم رہنا نہ صرف ہمارا جمہوریت کے لیے خطرہ ہے، ہمارا معیشت کے لیے خطرہ ہے، مگر ہر پاکستانی کی زندگی اور صحت کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ آپ ان کا بجٹ اٹھا کے دیکھیں، جب سے بجٹ پیش ہوا کسی نہ کسی ڈرامہ سامنے لے کر آ کے عوام کا فوکس ہٹانا چاہ رہے ہیں۔ عوام کا فوکس بجٹ پہ ہونا چاہیے، عوام کا فوکس معیشت پہ ہونا چاہیے کہ وہ کیسے ان مشکل صورتحال میں، جب پوری دنیا میں ریسیشن اور ڈپریشن کا خطرہ ہے، گلوبل پینڈیمک ہے، کو پاکستان کی ریاست، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی بجٹ کو کیسے پلان کر رہے ہیں تاکہ وہ پاکستانی عوام کو ریلیف دے، پاکستان کی غریب عوام کو ریلیف دے، ان مزدوروں کو، ان محنت کشوں کو جن کا ذکر عمران خان کرتا رہتا ہے، ان کو ریلیف دلواتا، جو ڈاکٹرز، نرسز، فرنٹ لائن ورکرز ہمارے لیے جہاد لڑ رہے ہیں، ان کے لیے سپورٹ دلواتے۔ جس طریقے سے ہر کسان کا فصل اب خطرہ میں ہے، ہر پاکستانی کسان، ہر کسان کا فصل اب خطرہ میں ہے لوگوں سے، اس کے لیے بھی کوئی اس بجٹ میں خاص سپورٹ نہیں دیا گیا۔ لیکن سندھ حکومت نے، سندھ کی بجٹ نے ایک عوامی بجٹ پیش کیا ہے۔ کم وسائل کے باوجود، ناانصافی ہونے کے باوجود، وفاقی حکومت کی جو نالائکی ہے، ان کا ٹیکس شارٹ فال کی وجہ سے سندھ 229 بلین روپیز کم مل رہا ہے ہمیں ایک گلوبل پینڈیمک کے دوران۔ پنجاب کو 470 یا 80 بلین کام مل رہا ہے پینڈیمک کے دوران، اور باقی پختونخوا کے ساتھ اور بلوچستان کے ساتھ بھی اسی قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ جب مزید فنڈز دینا چاہیے تھا، جب سپورٹ کرنا چاہیے تھا، ان کو کم وسائل دیے جا رہے ہیں۔ مگر ان کم وسائل کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کی عوامی حکومت نے
بہت سے منصوبے ایسے لے کر آئے ہیں جس سے ہمارے عوام کو جن کا صحت خطرے میں ہے کووڈ کی وجہ سے ان کو ہم ریلیف دے سکے. جو ہمارے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس اس جہاد ہمارے لیے لڑ رہے ہیں ان کے لیے ہم نے پورا پروٹیکشن اور انسینٹیوز دلوائی ہے. اور ہمارا کسان جن کا فصل خطرہ میں ہے ان کے لیے ہم نے بھی منصوبے لے کر آئے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا، یاد دلوانا چاہوں گا کہ اس بجٹ میں عوام کے لیے کیا ہے. سندھ کے عوام کے لیے، سندھ کے جو بزنسز ہیں، جو اسمال بزنسز ہیں، جو میڈیم بزنسز ہیں جو متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے حکومت سندھ لونز دیں گے، اسمال لونز دیں گے. حکومت سندھ نے جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جو غریب کسان ہیں جن کا 25 ایکڑ سے کم زمین ہوگا ان کے لیے ہم سبسڈی دلوائیں گے، سپورٹ دلوائیں گے سیڈز خریدنے کے لیے، کوالٹی سیڈز خریدنے کے لیے تاکہ ان کا ییلڈ بہتر ہو. فرٹیلائزر پہ ہم ان کو سبسڈی دیں گے، پیسٹیسائڈز پہ ان کو ہم انشاءاللہ تعالی سبسڈی دیں گے. اور ویٹ کا جو سلسلہ ہے اس میں بھی اضافہ، ویٹ کا سبسڈی میں اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اپنا جو کسان ہے جو بہت ہی متاثر ہے اور جو ہمارا معیشت کے بیک بون ہے زراعت، اس کو ہم سپورٹ کر سکے. ہم ان علاقے میں جہاں یہ پانی کم ہوتا ہے وہاں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ڈرپ اریگیشن کا سبسڈی بھی دلوا رہی ہے اور 50% ڈرپ اریگیشن کے لیے سبسڈی، 100% جو ہے وہ فری آف کاسٹ سولر ٹیوب ویلز بھی دلوا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے غریب کسانوں کو مدد پہنچا سکے اس مشکل وقت میں. ہم اربن سینٹرز میں بھی اسمال بزنسز کے لیے، اربن سینٹرز کے اسمال بزنسز کے لیے جو متاثر ہوئے ہیں لاک ڈاؤن میں ان کے لیے بھی لونز کا بندوبست ہم نے کیا ہے. جو کووڈ ہے پیشنٹس ہے جو اگر خدا نہ خواستہ وہ فوت ہو جاتے ہیں، اپنے خاندان کے بریڈ ارنرز ہیں، ارننگ ممبرز ہیں، ان کا ہمیں بہت فکر ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے نہ صرف آپ کے صحت میں معیشت پہ بھی خطرہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ جتنے لوگ بیمار ہوں گے، جتنے لوگ فوت ہوں گے اتنا زیادہ نقصان ہوگا آپ کا معیشت میں. ہم یہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اگر ایک فیملی میں آپ سوچیں ایک بیڈ ونر بیمار ہوتا ہے، فوت ہوتا ہے تو پورا خاندان پہ اثر ہوتا ہے. اگر فوت بھی نہیں ہو جاتے، بیمار ہوتے ہیں مگر اس سلسلہ میں وہ کام نہیں کر سکتے تھے جب بیمار تھے، اس کا بھی امپیکٹ ہو جاتا ہے. تو اس کا سپورٹ کرنے کے لیے بھی سندھ حکومت وہ واحد حکومت ہے جو اپنی کم وسائل کے باوجود سپورٹ دلوا رہے ہیں. ہم کووڈ کے جو وکٹمز ہیں ان کو فیملی سپورٹ گرانٹ دلوائیں گے. اگر خدا نہ خواستہ ان کے فیملی میں سے کوئی ارننگ ممبر فوت ہو جاتے ہیں تو ان کو ایک سپورٹ گرانٹ دیا جاتا ہے. اور ہمیں اندازہ ہے کہ بیکاز دنیا بھر میں ریسیشن ہے، کووڈ کی پینڈیمک ہے اور پی ٹی آئی کی نالائکی ہے، ہمارا معیشت پہ بہت نقصان آج بھی ہو رہا ہے، کل بھی ہو رہا تھا، کووڈ سے پہلے بھی ہو رہا تھا. لوگ بے روزگار اتنے تعداد میں ہو رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے بے روزگاری نہیں تھا اور اس میں اضافہ ہی ہونا ہے. ہم پہلی بار جو ہے پاکستان کی تاریخ میں نیگیٹو گروتھ میں ہے. یہ تو 1971 میں بھی نہیں ہوا تھا. پاکستان نے اس قسم کا ریسیشن اور اس قسم کا معاشی بحران کو پہلے دیکھا نہیں ہے. اس صورتحال میں جتنے لوگ بے روزگار ہوں گے ان کے لیے آپ کو سپورٹ ہم نے بندوبست کرنا ہے، مدد کرنا ہے. تو ان کے لیے ایک فوڈ سیکیورٹی سپورٹ کہ اگر آپ کا خاندان میں وہ جو پرائمری یہ جو بریڈ ونر ہے، ارنر ہے، وہ بے روزگار کیے چاہتے ہیں اس سلسلہ میں، ان کو مدد پہنچانے کے لیے سندھ حکومت نے اپنے بجٹ میں بندوبست کیا ہے. ہم نے اپنا ویمن فارمرز کے لیے کمیونٹی بیسڈ جو ہے لونز اور رورل لونز دلوا رہے ہیں، سافٹ لونز دلوا رہے ہیں. اور نان فارمرز کے لیے، سیلف امپلائڈ کے لیے
हम उनके लिए भी माइक्रो एंटरप्राइज में, लो इनकम एरियाज में सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं. ये सपोर्ट बहुत ज़्यादा है और भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको आपको समझाना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त हमने पहली बार सिंध हुकूमत ने अपना बजट में कहीं एक नया स्कीम हमने नहीं डाला है. टीवी पे तो हमारे मुखालिफ कहते हैं कि कराची के लिए, कराची पूरा सिंध, हमने एक नया स्कीम नहीं होगा. हमारा पुराना स्कीम्स चलेंगे. जो हमने फिस्कल स्पेस क्रिएट किया इस मुश्किल फैसला लेने से, उसको हम पूरा का पूरा खर्च कर रहे हैं. अपना अवाम की सेहत को, जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना और उनको इन मुश्किल मुआशी सूरत हाल में सपोर्ट दिलवाना. और यही सिलसिला पूरा मुल्क में होना चाहिए था. हर सूबा को करना चाहिए था और ख़ास तौर पे वफाकी हुकूमत को करना चाहिए था. वफाकी हुकूमत को PSDP को पॉज करना चाहिए था. एक नया स्कीम, नया सड़क, नया ट्रेन, नया वटेवर नहीं ले आना चाहिए था. और जो भी फिस्कल स्पेस था वो पाकिस्तान के अवाम का ज़िंदगी और सेहत बचाने में डाल देते. लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों में ये फ़र्क है. हम समझते हैं कि ये रियासत की जिम्मेदारी है और हम इसको ना सिर्फ नारे में, मैनिफेस्टो में, मगर अपने अमल में आपको दिखा रहे हैं कि ये हमारे लिए सबसे अहम इशू है. और सिंध वो वाहिद सूबा है जहां हम कमिटेड हैं, कम वसाइल, कम रिसोर्सेज, मुश्किलात के बावजूद, कि अगर आपको टेस्ट की ज़रूरत हो और आपके पास वसाइल नहीं हो, हम आपका टेस्ट फ्री करवाएंगे. अगर आपके पास वसाइल नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और कोविड की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो जितना भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, HTU में, ICU में, और ICU का खर्चा जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और वैसे जो खर्चा होता है वेंटिलेटर्स को चलाना, वो बहुत ज़्यादा होता है. लेकिन हम कमिटेड है, हुकूमत सिंध कमिटेड है कि आपको कोविड होता है, आपको कोरोना वायरस होता है, आपको इलाज की ज़रूरत होगा, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो हुकूमत सिंध आपको मुफ्त इलाज करवाएगा. वाहिद सूबे है पाकिस्तान में जहां आपका टेस्टिंग अगर ज़रूरत पड़े तो मुफ्त, अगर आपका इलाज ज़रूरत पड़े तो मुफ्त. और हम इस सिलसिला को पहले दिन से आज तक चला रहे हैं. और जो हमारे खिलाफ इल्ज़ाम लगाते हैं कि गवर्नेंस, आज हमारा कंपैरिजन करें. सूबा सिंध में हाईएस्ट टेस्टिंग पर कैपिटा अगर हो रहा है तो सूबा सिंध में हो रहा है. अगर तो मतलब जो कोरोना का इलाज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अब उनके मुतासरीन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ सूबा सिंध सबसे ज्यादा कर रहा है. सारे सूबों के से कंपेयर करके हमारा टेस्टिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा है. हमारा ICU पर कैपिटा सबसे ज्यादा है, ICU बेड्स पर कैपिटा सबसे ज्यादा है, HTU बेड्स पर कैपिटा सबसे ज्यादा है. पाकिस्तान ने 100 डेज ऑफ कोविड को सेलिब्रेट किया NCOC के दफ्तर में अजीब बयानात दे के और प्रेस कॉन्फ्रेंस दे के. सिंध ने काम दिखा के, सिंध की हेल्थ मिनिस्टर ने उसी 100 डेज पे इन्फेक्शियस डिजीज का हॉस्पिटल अभी तक 50 बेडेड का कराची में कायम किया है. उसके तादाद में इजाफा होता रहेगा इंशाल्लाह ताला. और NICVD के तर्ज पे हम इसी इन्फेक्शियस डिजीज का हॉस्पिटल का नेटवर्क पूरा सिंध में खड़ा कर देंगे. और सिंध के अवाम का इलाज कोरोना वायरस के लिए, बाकी हमारा HTUs है, बाकी हमारा ICUs है. नुकसान आपके अवाम को होगा. जितना भी लिमिटेड कैपेसिटी है आपका, उतना ही आपने ज्यादा इस पे जोर देना है. सिंध का कमिटमेंट है ही है, हम इसमें इजाफा करते रहेंगे. मगर बाकी सूबों में जिस तरीके से ये अंडरमाइन किया जा रहा है, पाकिस्तान के अवाम को खतरा में डाल रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स को, हमारा नर्सेस को, हमारा पैरामेडिक्स को, जो ये जिहाद लड़ रहे हैं, उनको खतरा में डाल रहे हैं. उनको नहीं पता होगा कि कौन सा पेशेंट कोरोना है, कौन सा पेशेंट कोरोना पॉजिटिव नहीं है. अगर आप टेस्ट काफी नहीं कर रहे हो, अवाम का टेस्ट भी नहीं करवा रहे हो, मतलब फिर आप अपना कॉन्टैक्ट ट्रेसेस का टेस्ट नहीं कर रहे हो, आप अपना डॉक्टर्स और नर्सेस का टेस्ट भी नहीं कर रहे हो. इसका बहुत ही
اب جو بھی آپ کا اسٹریٹجی ہو، اس میں لاک ڈاؤن ہو نہ ہو وہ الگ بیس ہے، لیکن ایک فنڈامنٹل ایسپیکٹ ٹیسٹنگ 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 پہلے دن سے پورا دنیا ہمیں کہہ رہا ہے، اور اس میں بھی یہ نالائق حکومت کمپرومائز کر رہا ہے۔ ہم نے اپنا بجٹ میں اپنے عوام کی جو فوڈ انسیکیورٹی کا مسئلہ ہے، جو غربت کا مسئلہ ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کیا۔ وفاقی حکومت نے سوشل پروٹیکشن کا پیسہ بھی کم کر دیا ہے اور صوبائی حکومت کے بجٹ کو بھی کم کر دیا ہے۔ صوبہ سندھ نے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، ہمارا فیسلٹیز، ہمارا ٹیسٹنگ، اور سب سے بڑھ کر ہم آپ کا ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے۔ ہم نے ان کو ہر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جو کام کرتے ہیں ان کے لیے رسک الاؤنس کا اعلان کیا ہے، جو ان کا حق ہے، اور مطالبہ کرتے ہیں کہ پورا پاکستان میں یہی جو فارمولا ہے ہر صوبہ میں اپنایا جائے، وفاق اور وفاقی ٹیریٹریز میں اپنایا جائے، اور جو ڈاکٹرز ہیں، جو نرسز ہیں، جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو، اپنی زندگی اور صحت کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں، سندھ حکومت کی طرح باقی صوبے بھی ان کو سیکیورٹی الاؤنس دے۔ اور سندھ میں ہم قانون سازی پہ بھی کام کر رہے ہیں، ان کی سیکیورٹی کے لیے قانون سازی پہ کام کر رہے ہیں، اور اس پہ بھی باقی جو حکومتیں ہیں، پی ٹی آئی کی جو حکومتیں ہیں، ان کے اتحادی کی جو حکومتیں ہیں، ڈاکٹرز کا، ینگ ڈاکٹرز کا جو مطالبہ ہے، چاہے وہ رسک الاؤنس ہو، چاہے وہ سیکیورٹی کا ہو، آپ ان کو سلوٹ صرف نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے اچھے الفاظ صرف نہ استعمال کرے، اپنا قدم میں آپ دکھائے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں۔ اب نہ ان کو صحیح پیسہ دینے کو تیار ہے، نہ ان کو ریگولرائز کرنے کو تیار ہے، نہ ان کو رسک الاؤنس دینے کو تیار ہے، نہ ان کو فیسلٹیز دینے کو تیار ہے، نہ مریض کو، پیشنٹس کو ٹیسٹ کرنے کو تیار ہے۔ تو کرنے کو کیا کرنے کو تیار ہے؟ حکومت پاکستان صرف اور صرف ہمیں ہر فورم پہ، معاشی فورم پہ، فورن پالیسی پہ، اور اب پبلک ہیلتھ پہ پاکستان کے عوام کو لاوارث چھوڑ رہا ہے۔ آج بھی ان کے جو طریقہ کار ہے، ان کا جو سازش ہے، ان کا جو انجینئرنگ ہے، وہ بھی چل رہا ہے۔ ایک طرف ہم ایک گلوبل پینڈیمک کا وہ مقابلہ بھی کریں، 70 ایئرز بعد سب سے بڑا لوکس کا حملہ جو ہمارا فصل کا، ہر پاکستانی کا فصل کو خطرہ میں ڈالتا ہے، اس کا بھی مقابلہ کریں۔ ایک طرف سے ہم دنیا میں جو معاشی بحران ہمارے سامنے آ رہا ہے، جو پاکستان میں زیادہ سنگین ہوگا آپ کا سلیکٹڈ کی وجہ سے، اس کا بھی مقابلہ کرے، اور اس میں ساتھ ساتھ یہ جو سیاسی انجینئرنگ اور این ایس سی ایوارڈ کے خلاف سازش چل رہا ہے، اس کا بھی مقابلہ کرے۔ ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہر جگہ پہ، ہر محاذ پہ لڑنے کو تیار ہے۔ این ایف سی پہ، آپ کے ٹیکس کلیکشن پہ، ہم اپنا کیس ہر فورم پہ لڑنے کو تیار ہے۔ سندھ حکومت نے صوبائی حکومتوں نے ڈیلیور کیا جہاں ایف پی آر نے فیل کیا۔ صوبہ سندھ پاکستان کے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ آپ کیسے ڈیولیوشن سے لے کے آج تک سب سے زیادہ اضافہ کیا ہے آپ کا ٹیکس کلیکشن میں، آپ کا ٹیکس بیس میں۔ کوئی سیاسی جماعت اپنے آپ کو گورننس کے لیے یا حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں کھلوا سکتے جب تک وہ ٹیکس بیس پہ اور ٹیکس کلیکشن پہ ڈیلیور کر سکتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں ہو یا صوبہ میں ہو، ہمارا ریکارڈ سامنے ہے، ہم نے اضافہ کیا، ہم نے دنیا کے ریسیشن کے دوران وفاقی سطح پہ اضافہ کیا، اور 2000 جب سے یہ ڈیولیوشن ہوا سے لے کے آج تک سالوں سال سندھ حکومت نے اپنا ٹیکس کلیکشن میں، اپنا ریونیو میں اضافہ کیا ہے۔ ہم نے کووڈ کے دوران بھی، کووڈ کے پینڈیمک کے دوران جب وہ رو رہے تھے پی ٹی آئی کی حکومت سینٹر میں، نیشنل اسمبلی میں، کہ ہم ادھر کووڈ کی وجہ سے ٹیکس کلیکشن، کووڈ کی وجہ سے ٹیکس کلیکشن، صوبہ سندھ نے 8% اضافہ کیا ہے۔ 8% اضافہ ہوا ہے ہمارا ٹیکس کلیکشن میں کووڈ کے دوران۔ یہ لوگ این ایف سی پہ حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنا حصہ پہ سے کاٹو تاکہ ہم اسلام آباد کو کھلا سکتے ہیں۔ اس وقت جب ہم پینڈیمک کا مقابلہ کر رہے ہیں، جب ہم اپنے عوام کا صحت اور زندگی کو بچا رہے ہیں، اور مزید ہمارا وسائل ہم سے لینا چاہ رہے ہیں، اور جو وعدہ ہم نے کیا تھا این ایف میں کہ جو پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہوگا وہ ہم 15% آف جی ڈی پی تک لے کر آئیں گے، اور صوبائی حکومت جو ہے اپنا پروونشل جو شیئر ہے 0.3% آف جی ڈی پی سے لے کے 1.15% آف جی ڈی پی تک لے کر جائیں گے۔ فیل کون ہوا ہے؟ صوبائی حکومتوں نے، نہ صرف سندھ حکومتوں،
आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स. हमने 2017 में 1.15% ऑफ जीडीपी तक पहुंच चुके थे टैक्स कलेक्शन में. वफाकी हुकूमत आज तक 9 या 11% से ज्यादा नहीं पहुंच सके. वो फेल हो रहे हैं. आप अपने टारगेट्स मीट कर रहे हो, अपना वादा पे पूरा उतर रहे हो, और फिर भी हम पे हमले. आज भी सेनेट में इन्होंने किसी मेंबर को इस्तेमाल करके एनएफसी पे हमले की कोशिश किया. हम समझते हैं कि हमने डिलीवर किया है. हमारे पास तरीक़ेकार है टैक्सेस का इकट्ठा करना, बजट चलाना. आप ये हाइब्रिड सिलेक्टेड को जो नाकाम है, जो हर महाज पे फेल हो चुके हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान के वफाक के साथ इस तरीके से ना खेले. इसका नुकसान हर सूबा को होगा, हर पाकिस्तानी को होगा. पाकिस्तान ही इस वक्त में उठा सकता है. एक और बात जो मैं आप सबको अब मदद मांगूंगा मीडिया से, ये तो ड्रामा तमाशा जो पीटीआई का है करप्शन पे, अब इंसान बने और थोड़ा सा अनबायस तरीके से ये रिपोर्ट करें. आपको पता है, आप सबको पता है कि पीटीआई की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में सबसे करप्ट तरीन हुकूमत रहा है. यू कांट स्पेल करप्शन विदाउट द वर्ड्स पीटीआई. आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो बाकी हुकूमतें थे, आप लोग थकते नहीं थे हमें सुनाना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या कह रहा है कि पीटीआई की हुकूमत में सबसे ज्यादा करप्शन हुआ है. पीटीआई की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत तारीख में पाकिस्तान का सबसे करप्ट तरीन हुकूमत रहा है. यह इनका रिपोर्ट है. ऑडिटर जनरल का अपना रिपोर्ट, जो कि पीटीआई का इमरान खान जब ऑपोजिशन में था जगह जगह लहराता था कि करप्शन करप्शन. अब उसी पीटीआई का ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट कहता है कि 270 बिलियन रुपीस का इरेगुलरिटीज हुआ है पीटीआई की वफाकी हुकूमत में पहले साल में. बस अपने ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट. ये सिलसिला इमरान खान के, जो खुद का इमरान खान वो सियासतदान है जिसने हर एमनेस्टी स्कीम का फायदा लिया है. मुशर्रफ का पहला एमनेस्टी स्कीम का उसने खुद फायदा लिया. इमरान खान खुद साहब जनाब एमनेस्टी स्कीम का, मुशर्रफ का पहला एनआरओ किसके लिए था? इमरान के लिए था. मैं इमरान खान का वालिद करप्शन की वजह से हटाया गया, और अब वही सिलसिला इमरान खान बरकरार रख रहा है. इंतकाम ले रहा है उनसे जिन्होंने करप्ट को निकाला, और खुद करप्शन का रिकॉर्ड तोड़ रहा है. अपना रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक. मैं क्या क्या आपको सुना दूं. अलीमा खान आप भूल गए हो? सिलाई मशीन से न्यूयॉर्क में अमीराते खड़े हो रहे हैं. आज तक का है मनी ट्रेल? कहीं नहीं. एमनेस्टी हो तो अलीमा का एमनेस्टी बजट, आप खामोश. हमारा जीना हराम कर देता अगर हम ऐसे काम करते. कैसे आपने ये बर्दाश्त किया है? अलीम खान नैब के थ्रू बहुत सियासतदान खुद मनी लॉन्ड्रेड हो गया था, पैरा बुरा था. अब अच्छा हक कोई सवाल नहीं. उनका मनी ट्रेल कहां है? केस कहां है? सिलसिला कहां तक पहुंचेगा? उनका हर वजीर पे इल्जाम है. सूबे महाज की वजीर पे करप्शन के इल्जाम. नैब खामोश है. सबसे स्पेशल जो स्पेशल असिस्टेंट है, ब्रिटिश सिटीजन है, उसके लिए तो अगर ईसीएल से हटाना है तो ईसीएल से हट जाता है. नैब का पेस सर का पाव का ड्रामा आज तक स्पेशल असिस्टेंट्स तक भी नहीं पहुंच सकता है. जहांगीर तरीन तो पहले से नाअहल था. अपने नाअहल तरीन को 1-2 साल से हुकूमत चलाया, और अब वो भी भगोरा बन गया है और नैब से चुप रहा है लंदन में. इमरान खान की हुकूमत के दौरान पोलियो में करप्शन, हज में करप्शन, पीआईए में इतना करप्शन कि उन्होंने पीआईए को बिठा दिया है. पीआईए के जहाज किसी मुल्क में नहीं जा सकते हैं इनका नाअहली, इनकी करप्शन की वजह से. जाली डिग्री रखने वाले वजीर का गलत इल्जाम पे आप पीआईए को बिठा सकते हो. मैं बताता हूं आप पे, इस पे भी करप्शन. रोजफेल्ट में बेचने भी करप्शन. हर जगह हर तरफ जहां भी पीटीआई हाथ लगाता है, पूरा पंजाब में आपको बताऊं, आप लोग नहीं रिपोर्ट कर रहे हो,
पूरा पंजाब जादू और करप्शन से चल रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट, हर डीसी, हर ठेका, हर ओहदा, हर अपॉइंटमेंट आप पूछे कौन अपॉइंट करता है और पैसा कहां जाता है, सवाल आप नहीं पूछेंगे। बिलियनरी सुनामी में करप्शन, मालूम जब्बा में करप्शन, केपीके ने तो करप्शन का रिकॉर्ड्स तोड़ दिया। वहां के लोग शर्मिंदा हो गया कि आपने इतना करप्शन कैसे कर दिया। इनका फॉरेन फंडिंग केस में करप्शन। अकबर एस बाबर आज तक रो रो कर क्या कह रहा है कि इन्होंने करप्शन किया। इमरान खान ने खुद करप्शन किया। मीडिया चुप, नैब चुप, इलेक्शन कमीशन इस पर डेट पर डे कि ये तो कोई सो मोटो नहीं, ये सुस्त रवि का शिकार नहीं, इस पे करप्शन नहीं। आई मीन हद होती है। शुगर पे करप्शन, आटा पे करप्शन, तेल पे करप्शन, हर पाकिस्तानी का जेब पे डाका। मीडिया खामोश, हम करप्ट है, ये फरिश्ते। ये मुनाफिकत का सिलसिला बंद होना पड़ेगा। आपको सच बताना पड़ेगा पाकिस्तान के अवाम को, और जो सिलेक्टर्स हैं उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि आपने इस हाइब्रिड सिलेक्शन को इस बात भी की थी कि करप्शन नहीं होगा, और अब इतना अब करेक्शंस का रिकॉर्ड्स कैसे तोड़ रहे हैं। नैब चेयरमैन को कोई शर्म नहीं आता, हर दिन टीवी पे आता है, बक करता है, और जिनके खिलाफ उसने खुद कहा था 1 साल पहले, 2 साल पहले, पता नहीं कब, कि मैं अब यहां देख लूंगा, आज तक इसने केस नहीं की। बीआरटी पे ये सबसे मजेदार करप्शन का एक व्हाइट एलिफेंट है। केपीके आज तक उनका बीआरटी का किचन चलता है, जिससे पीटीआई का इलेक्शन कैंपेन चलता है, जिसका अली जैदी उनका वजीर का फ्रंटमैन कॉन्ट्रैक्टर है, और खुद अली जैदी के जो फ्रंटमैन है वो कॉन्ट्रैक्टर है बीआरटी का। पैसा तो अली जैदी बनाता है इमरान खान का किचन चलाना, इमरान खान का इलेक्शन और पीआर कैंपेन चलाना। आप ये बात नहीं उठाते। हम तो मुतालबा करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि आप अगर, जैसे नैब चेयरमैन कहता है कि बीआरटी पे स्टे ऑर्डर है, स्टे ऑर्डर हटाओ। ये क्या बात है? कैसे 2 निजाम है एक पाकिस्तान में? सिंध का वजीर आला हर दूसरा हफ्ता चक्कर पेशी भुगता है नैब का, वो भी इस्लामाबाद में, जब हम पैंडेमिक की मुकाबला कर रहे हैं, जब हम अपने किसान का फसल, जिंदगी, सेहत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा दुनिया मान रहे हैं कि अगर कोई मेहनत कर रहा है सिंध में, पाकिस्तान में, तो वजीर आला सिंध है, बाकी तो सूबा में उनका। और बीआरटी पे जहां अली जैदी का दोस्त इन्वॉल्व है, फ्रंटमैन इन्वॉल्व है, वो खुद इमरान खान के लिए करप्शन कर रहे हैं। वहां से सुप्रीम कोर्ट का स्टे। मुतालबा करते हैं कि अगर इंसाफ है, दोगला निजाम नहीं है, तो बीआरटी पे स्टे हटाओ, नैब का केस चलाओ, और पकड़े जिसने करप्शन किया है केपीके के अवाम का पैसा के साथ। आज तक करप्शन कर रहे हैं कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के साथ। ये एक बहुत संगीन इल्जामात है। अब किसी ने इनके मुंह पर डाला नहीं है कितना करप्शन हो रहा है रेलवेज में, कितना करप्शन हो रहा है पोस्ट ऑफिस में। इन्होंने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। पहले मीडिया का अकाउंटेबिलिटी होता था, जुडिशरी से डर होता था, नैब से या करप्शन केसेस का। इनका जो सिलेक्टेड है उनका कोई फिक्र नहीं है कि जब तक वो स्क्रिप्ट पे चलेंगे तब तक वो पैसा दबा के लूटे। इस वक्त जब पाकिस्तान के अवाम इतना बड़ा मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं, एक पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, जहां अगर अकाउंटेबिलिटी हो तो हुकूमत का हो, कहीं अगर अकाउंटेबिलिटी का निजाम है, वो माजी में तो हिस्ट्री लेसन्स नहीं सिखाते हैं। वो आज का करप्शन को पकड़ते हैं और आज का करप्शन को रोकते हैं, मगर हमारा नैब और हमारे इदारे वफाकी करप्शन को फैसिलिटेट कर रहे हैं। हर मिनिस्ट्री में करप्शन चल रहा है। और जो मैं आपके सामने आज बताना चाह रहा हूं, आज दिखाना चाह रहा हूं, ये जो एफआईए का रिपोर्ट है, आप सबके साथ शेयर करता हूं, आप सब बड़े टीवी चैनल्स पे चलाए। पीटीआई का अपना एफआईए का अपना रिपोर्ट कि इमरान खान का एटीएम, अबराज ग्रुप और के इलेक्ट्रिक का जो करप्शन है, ये रिपोर्ट दबाया गया है। इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आज तक रियासत पाकिस्तान एटीएम, इमरान खान, अबराज ग्रुप को फैसिलिटेट कर रहा है, जिन पे इल्जाम है, संगीन इल्जाम है कि बिल गेट्स जैसे फाउंडेशन
سے آج تک کے الیکٹرک اور ابراج گروپ کا پی ٹی آئی کا مکمکا کی وجہ سے وہ کراچی کے عوام کے خون چوس رہے ہیں. یہ کیا ان کے اتنے اربوں روپیہ کا پروفٹس ہے, اربوں روپیہ کا پروفٹس ہے, اور آپ کا گیس چوری کر رہے ہیں. اس رپورٹ میں ہے آج تک 1 روپیہ نہیں دیا ہے, اربوں روپے کا گیس کھا چکے ہیں, ان کا کوئی اگریمنٹ ہی نہیں ہے گیس لینے کا. اس پہ کوئی میڈیا بات کرنے کو تیار نہیں, اس لیے ابراج تو عمران کا فرنٹ مین ہے, ابراج تو عمران کا اے ٹی ایم ہے. سندھ میں کوئی جو ہر آدمی, ہر وڈیرا, ہر ڈی سی, ہر بیوروکریٹ جب دور دور سے کوئی تعلق نہیں, کبھی ملا نہیں, وہ زرداری کا دوست اور زرداری کا فرنٹ مین بن جاتے ہیں. جو آپ کے آن ریکارڈ ہے, بیوی کے کتاب میں لکھا ہے کہ یہ فنڈ کرتا تھا, خود مانتا تھا کہ میں عمران خان کو فنڈ کرتا ہوں. جب برٹن میں, یو کے میں پکڑا گیا, فون کال کس کو کر رہا تھا؟ عمران کو اور عارف الوی کو. آج تک کراچی کے عوام کو کیا عذاب میں ڈالا ہوا ہے. لاک ڈاؤن سے لے کے آج تک ڈبل بلنگ, ٹرپل بلنگ, اوپر سے الیکٹریسٹی نہیں آ رہا. اور اب جو سلسلہ پہلے ہمارے دیہاتوں میں ہوتا تھا, اب ہمارا کیپٹل میں ہو گیا ہے. گھنٹوں کا لوڈ شیڈنگ. کس چیز کا بل دے رہے ہیں کراچی کے وہاں؟ یہ کیا ہے, نا انصافی ہے کہ کراچی میں بجلی آتی نہیں اور بنی گالا سے بجلی جاتی نہیں. یہ بہت ہی بڑا کرپشن سکینڈل ہے. مگر آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ جو ہمارے دور میں آیا تھا وہ آج کا غضب کرپشن کا whatever کہانی, اور پتہ نہیں کیا کیا قیامت آپ ٹی وی پہ کھڑا کر دیتے تھے. ہر ایک کیس کا جس میں نے آج ذکر کیا, میگا کرپشن سکینڈلز ہے. یہ ایف آئی اے کا رپورٹ ہے. اگر میڈیا کو کوئی ارادہ ہے ان بائس بننے کا, اس پہ آپ ذرا ایک پروگرام کر کے دکھائیں, ایک پروگرام کر کے دکھائیں. یہ لوگ آپ کا اور میرا, ہر اس شہر میں رہنے والے کا, دیکھیں کیا حال کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. لوگ رو رہے ہیں, کام نہیں کر سکتے, سو بھی نہیں سکتے, پکا نہیں سکتے. لاک ڈاؤن اپنے آپ کو تحفظ کے لیے گھر میں آپ بند کرو, آپ کیسے, اگر پنکھا نہیں چل رہا. This is a conspiracy against the people. It is daylight robbery. And it's میں اور آپ نہ ہوں گے پاکستان کے عوام کے ساتھ اگر ہم اس قسم کے سکینڈلز کو چھپاتے رہیں گے. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کو ہمیں پتا ہے کہ اے ٹی ایم ہے, ان کا کنیکشن کیا ہے کے الیکٹرک میں, لیکن کے الیکٹرک میں وفاقی حکومت کا بورڈ ممبر بھی ہے, اور پی ٹی آئی کے کارٹونز باہر احتجاج بھی کر رہے ہیں. اور یہ جو کہ الیکٹرک کا آپ کا ابراج کا میرا سکینڈل کا تو پروف ہے ہی ہے. آپ کا اپنا پی ٹی آئی کا ایف آئی اے نے یہ رپورٹ جمع کیا. ہیسکو, سیپکو, باقی صوبے کا کیا بہانہ ہے آپ کے پاس؟ ہم کب سے لوڈ شیڈنگ بھگت رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ اگر کراچی کے کچھ علاقے کے لیے ایک نیا چیز ہے, باقی سب کے لیے یہ کافی دیر سے ایک عذاب بنا ہوا ہے. لڑکانہ سے پوچھے, گوادر سے پوچھے کہ کس قسم کا لوڈ شیڈنگ کو ہم برداشت کر رہے ہیں. یہ حکومت ہر فورم پہ فیل ہو چکا ہے. ان کا, عمران کا وزیر اعظم رہنا, حکومت چلانا کا کوئی ایکسکیوز نہیں بنتا. فورن پالیسی کا بیڑا غرق کر دیا, معیشت کا بیڑا غرق کر دیا, جمہوریت کا جنازہ نکال دیا ہے. صحت اور زندگی ہر پاکستانی کا خطرہ میں, ہر کسان کا فصل خطرہ میں, ہر مزدور کا روزگار خطرہ میں. ہم کب تک ان کا نالائق سلیکٹڈ کا حکومت کو برداشت کرتے رہیں گے؟ کب تک ان کے لیے ان کے بیکرز ایکسکیوزز بناتے رہیں گے؟ آپ سب کو پتا ہے کہ ان کو حکومت کرنا نہیں آتی, سیاست بھی نہیں آتی, اور اب عوام کو ریلیف, عوام کو کہ معیشت چلانا ان کو وہ بھی نہیں آتا. آپ سب کے سامنے میں نے یہاں 20 جون کو پی ٹی آئی کی حکومت کو چیلنج کیا تھا, اور آج تک
یہ بزدل لوگ ہر چیلنج سے بھاگتے ہیں. اب تو میں آپ کو بتاؤں کتنا ہے. اب 20 جون 2020 سے 1,987,000 سیکنڈز ہو چکے ہیں, 33,120 منٹس ہو چکے ہیں, 552 آورز ہو چکے ہیں, 23 ڈیز ہو چکے ہیں, 3 weeks and 2 days بھی ہو چکے ہیں. لیکن آج تک جو میرا چیلنج تھا کہ NICVD کے مقابلے میں ایک حکومت کا ہاسپٹل بتائے جو PTI نے پچھلے سالوں میں خود بنایا ہو, ایک بھی آج تک اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتے ہیں, بھاگ رہے ہیں. ایک نام لے سمجھ, ایک ہی کہا نا, ہم نے تو 18-17 پتہ نہیں کتنے NICVDs کو کھڑا کر دیا ہے پورا سندھ میں. آپ سے میں کہہ رہا ہوں ایک ہاتھ کا ہاسپٹل, ایک کارڈیو ویسکولر فیسلٹی آپ نے KPK میں کھڑا کر دیا ہوگا, جہاں مفت علاج ہو, جہاں غریب کو کا علاج ہو. آج تک جواب نہیں دے سکا. نیشنل اسمبلی کے فلور پہ میں نے چیلنج کیا تھا وزیر اعظم کو کہ ڈبیٹ میں یا پارلیمان میں یا TV پہ ہمارا ڈبیٹ کا چیلنج قبول کرے, آمنے سامنے آئے, ہم آپ کو ڈبیٹ کرنے کو تیار ہے. اس سے بھی ڈر گیا, اس سے بھی ہمارا وزیر اعظم بزدل فیس کرنے کو تیار نہیں. ہر وزیر اعظم آتا تھا نیشنل اسمبلی میں جواب دینے کو تیار ہوتا تھا. شہید بی بی کو یاد کرے, یوسف رضا گیلانی صاحب اور راجہ پرویز اشرف صاحب جب وزیر اعظم تھے وہ ہر سیشن میں ہوتے تھے, وہاں ڈبیٹ کرنے کو تیار. اگر وہاں وہ ڈرتا ہے, شوق ہے TV کا, تو TV پہ کرنے کو تیار. مگر PTI کی حکومت اس چیلنج سے بھی بھاگ رہا ہے. تو آج ہم ان کو ایک نیا چیلنج لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ تیسرا چیلنج پہ ہمارا مقابلہ کرنے کو تیار ہے یا نہیں. سندھ کا جو ٹیسٹنگ ریٹ ہے, سندھ کا جو پر کیپٹا ٹیسٹنگ ہے, میں چیلنج دیتا ہوں PTI کی حکومت کو, پنجاب ہو یا KP, آپ کا پر کیپٹا ٹیسٹنگ ریٹ سندھ کا برابر کو تو لے کر آئے. کووڈ کے متاثرین کو لوکیٹ کرنے کی تو کوشش کرے. کہتے ہو آپ کام کر رہے ہو, اس پہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہو. اگر آپ دنیا کو لیڈ کر رہے ہو تو آپ کا کوشش ہونا چاہیے کہ ہر جو متاثرین ہے اس کو آئیڈینٹیفائی تو کرے. ہمارا نیا چیلنج جو آج کا چیلنج ہے, پچھلا چیلنج سے بھاگا, پہلے چیلنج سے بھاگا, آج کا چیلنج سے تو نہیں بھاگے. اور ہمارا سندھ کا پر کیپٹا ٹیسٹنگ جو پاکستان کے ہر صوبہ سے آگے ہے, اس کا ذرا مقابلہ کر کے دکھائے. آپ سب کا مہربانی. چینل آپ ذرا بتائیے نیوز ہوگا. ماشاءاللہ آپ نے کافی چیزیں موجودہ حکومت کی بنوائی ہیں اور تقریباً پر بنتی ہیں. حل کیا ہے؟ عوام بھی آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, اپوزیشن بھی متاثر ہے. کووڈ کی وجہ سے آپ کوئی احتجاجی مظاہرہ, کوئی ریلی, کوئی وہ بھی نہیں کر سکتے. ایک عدالتی فورم موجود ہے سپریم کورٹ کا, وہاں پر بھی آپ نہیں جا سکتے. عوام کیا کرے؟ آپ لوگ ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آئے تھے, کوئی حل کیا ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کوئی ٹائم فریم کیا ہے؟ لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ آپ اس حکومت سے کس طرح ان کی جان چھڑائیں گے؟ پارلیمنٹ میں بھی آپ لوگ کچھ نہیں کر سکیں اب تک, ورنہ کوئی حکومت چینج کر لیں, نمبر آف گیمز کو چینج کر دیں, کچھ اور کر دیں. تو کیا حل کیا ہے؟ تھینک یو. آپ کا کوشچن بہت ضروری ہے, آپ کا کوشچن بہت ہی ضروری ہے. اور ہم نے مسلسل نہ صرف آج سے, پہلا دن سے لے کے آج تک ہر فورم پہ, ہر موقع پہ, اور انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم کوشش اپنا جاری رکھیں گے کہ ان کو چیلنج کریں, ان کو ٹف ٹائم دیں, ان کو پاس نہ دیں, ہر ایشو کو ہر موقع پہ ان کو ایکسپوز کریں. بہت شکر گزار ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں بہت ہی سیریس ہے, اور ہمارے ساتھ یہاں سندھ آ کے بھی 2 گھنٹہ کا میٹنگ صدر آصف زرعی زرداری اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہوا ہے. اس میں تفصیل میں ہم نے کافی باتیں کی ہے. انشاءاللہ تعالی جو MMA اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکنگ ریلیشن شپ ہے, اس کی بہتری کے لیے ہم کمیٹیز بنا رہے ہیں تاکہ دونوں پارٹیز آپس میں بات کر سکتے ہیں. جہاں تک باقی اپوزیشن کی جماعتوں ہیں, ہم بجٹ سے لے کے آج تک انتظار میں ہیں انشاءاللہ تعالی جب شہباز شریف صاحب صحتیاب اور تیار ہو جاتا ہے, تاکہ ہمارا APC ہو, اور ہم اس APC کے فورم پہ جو ہمارا موقف ہے
باقی سیاسی جماعتوں کے سامنے، ان کا صلاح مشورہ کر کے آگے ہم بڑھ سکتے ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جو آپشنز ہے وہ صرف اور صرف جمہوری آپشنز ہیں، صرف اور صرف آئینی آپشنز ہے. ہم کسی غیر جمہوری ایفرٹ کے حصہ نہیں بن سکتے ہیں. ان کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنے عوام کا کیس لڑتے رہیں گے. جیسے آپ نے کہا پارلیمنٹ کا فورم ہے، میں پارلیمنٹ کے فورم پہ بالکل گیو اپ کرنے کو تیار نہیں ہوں. وہاں بھی اپنا جنگ لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے. پاکستان میں جہاں تک احتجاج ہیں، جہاں تک پروٹیسٹ ہیں، اب تک پاکستان اور عمران خان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کتنے خوش قسمت ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن نے کہا کہ ہم احتجاج نہیں کریں گے. یہ صرف تب تک ہے، اور obviously خطرہ تو ہے، ابھی بھی خطرہ ہے عوام کے لیے اگر ہم بڑا نمبرز میں باہر نکلیں. لیکن اگر یہ ہمیں مجبور کرتے ہیں، اگر یہ اسی سلسلہ کو برقرار رکھتی ہے جس میں ہر پاکستانی کا زندگی اور صحت خطرہ میں، نہ ان کو مدد کرنے کو تیار، ہر پاکستانی کا معاشی صورتحال خطرہ میں، ان کو نہ مدد کرنے کو تیار، ہر پاکستانی کا فصل خطرہ میں، ان کو مدد کرنے کو تیار نہیں. اگر ان کا رویہ درست کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، این ایف سی اور 18ویں ترمیم کے واقعی حملہ کرتے ہیں، تو میرے سامنے کوئی اور آپشن ہی نہیں رہے گا. کورونا ہو نہ ہو، ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، یہاں سے لے کے اسلام آباد تک پہنچیں گے اور ان کے گھسیٹ کے باہر نکالیں گے. ہم آج بھی وارن کرتے ہیں، آج بھی ٹائم ہے کہ پیچھے ہٹو. پاکستان کے بہت سے مسائل ہیں، معاشی مسائل ہے، فارن پالیسی مسائل ہے. ہم سب ایک ہو کے یہ کووڈ سے لڑنا چاہتے ہیں. آپ ہمیں ان مشکل صورتحال میں ہونے کے باوجود دوسرے جو آپ کے سازشیں ہیں، حکومت کے سازش ہے، اس پہ وہ اگر اپنا کام جاری رکھیں گے تو ہم بھی اپنا جو سیفٹی کے لیے اور ایک اچھا امپریشن دینے کے لیے یہ فیصلہ لیا تھا اس کو بھی واپس لیں گے. ملکی سیاست میں ابال لانے کے لیے پرانی جی آئی ٹیز کی دوبارہ مارکیٹنگ ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی اس سے کیا گھبرا رہی ہے؟ یہ جی آئی ٹیز کا پس منظر آپ کے خیال میں کیا ہے؟ آپ کا سوال کا آئی تھنک بہت اچھا سوال ہے. یہ جے آئی ٹی کا گیم جو یہ کھیل رہے ہیں، یہ اب ان کے ہی گلا پہ پڑ گیا ہے. اور جن لوگوں کا وہی ذکر کر رہے تھے، آپ ان کے ہی بیانات نکالے کہ آج وہ کیا کہتے ہیں، کس جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں. آج سے نہیں، 2014 سے نہیں، مگر 2011 سے لے کے آج تک کس کو سپورٹ کر رہے تھے. ہم اس قسم کا پریشر سے نہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ کسی ضیاء سے ڈرا، نہ کسی یحییٰ سے ڈرا، نہ کسی مشرف سے ڈرا. یہ کٹ پتلی جتنا بھی 40 جے آئی ٹیز لے کر آئے، جتنا بھی جھوٹے جے آئی ٹیز لے کر آئے، ہم ان سے نہ پریشر آنے میں کو تیار ہے، نہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہے. اور ان کے دھمکیاں سے، ان کا ڈائیورژنری ٹیکٹکس میں ہم بالکل انگیج نہیں کریں گے. یہ خود اپنے آپ کو شرمندہ کر رہے ہیں اور خود اپنے آپ کو پاکستان کے عوام کے سامنے خراب کر رہے ہیں کہ جب ہر پاکستانی اپنی معاشی صورتحال کے لیے پریشان ہے، صحت اور زندگی کے لیے پریشان ہے، تو کبھی کبھار کچھ جے آئی ٹی نکل آتا ہے، پتہ نہیں اور کیا نکل آتا ہے. لیکن پاکستان کے عوام کل بھی پریشان تھے، آج بھی پریشان ہیں اور اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں. ان مسائل کا حل صرف اور صرف جمہوریت میں ہے. ان مسائل کا حل صرف اور صرف عوامی حکومت میں ہے. ان مسائل کا حل صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. عاجز جمالی صاحب، عاجز کہاں ہے؟ میرا سوال یہ ہے، جو ویسے تو آپ نے سلیکٹرز کی بات کی، لازمی ہے اس سے تھوڑا کنیکٹڈ ہے. سندھ میں کافی عرصے سے یہ صورتحال ہے کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے لاپتہ کیا جاتا ہے. ماضی میں آپ بات بھی کر چکے ہیں بلوچستان کے مسنگ پرسنس پہ. 10-12 سال پہلے ہم بلوچستان کے حکمرانوں سے یہ سوال کرتے تھے تو وہ اس کو اوائڈ کرتے تھے. لیکن اب یہ مسئلہ سندھ میں بھی بڑھتا جا رہا ہے اور ایک بے چینی کی صورتحال اختیار ہو رہی ہے سندھ میں بھی. تو وزیر اعلیٰ سندھ صاحب بھی بیٹھے ہیں، یقیناً ان کو اوپر اس مسئلے پہ بات کرنی بھی ہوگی یا کی بھی ہوگی. میرا یہ سوال ہے کہ سندھ میں ایک بے چینی پیدا کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے بھی
میری جو سوچ ہے اس کے پیچھے بھی مجھے ایک سازش نظر آ رہی ہے کہ ڈیسٹیبلائز کیا جائے سندھ میں، لوگوں کو بے چینی پیدا کی جائے، بے گناہ لوگوں کو اپنے گھروں سے اٹھا کے لاپتہ کیا جائے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ویری امپورٹنٹ کوشچن. میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف سندھ میں، پورا پاکستان میں یہ سلسلہ آج سے نہیں کب سے چل رہا ہے، اور اس کے توڑنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی واحد حکومت تھا، وفاقی حکومت تھا، جس نے ہم نے قانون سازی کی، جس کے لیے ہم نے کمیشنز بھی بنائے، ادارے بھی بنائے کہ اس ایشو کو ایڈریس کرے. انفارچونیٹلی ہر ادارہ، ہر کوشش سیبٹاج کیا گیا ہے، اور اب وہ سارے جو طریقہ کار تھے وہ ناکام بنائے گئے ہیں. اور اب یہ جو مذاق ہے کہ نیب چیئرمین جو ہے اس کا کام مسنگ پرسن کمیشن کا بھی چیئرمین ہے اور نیب کا بھی چیئرمین ایک بندہ ہے. اور میں بس اپیل کروں گا کہ نیب کے چیئرمین سے کہ وہ اتنا ہی دھیان دے اس زیادہ سنگین اور زیادہ امپورٹنٹ کام پہ جو مسنگ پرسن کی کمیشن کا ہیڈ ہونے کا کام ہے. اس میں یہی نیب چیئرمین نے پہلے مان چکا ہے کہ کون اس میں ملوث تھے، کون سے لوگ تھے، تو ایک لسٹ تھا یا کچھ، اس پہ تو وہ انویسٹیگیشن کیا کوئی سست روی کا شکار نہیں ہے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ نہ صرف سندھ سے، پورا پاکستان میں بلوچستان سے، سندھ سے، پختونخوا سے، یا تک پنجاب سے لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں. اور جبکہ میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے خلاف بہت سازش ہے، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے اندر اور باہر بہت طاقتیں ہیں. آپ نے بھی دیکھا، میں نے دیکھا، چائنیز ایمبیسی پہ جو اٹیک ہوا یہاں، اور ابھی جو جس طریقے سے سندھ پولیس نے کراچی اسٹاک ایکسچینج سے کو بچا کے پاکستان کی عوام کو، جو لوگ اندر تھے ان کا زندگی بچایا، مگر پاکستان کی معیشت کو بھی بچا دیا. اس قسم کے جو حملے ہیں وہ ہمارے عوام کی جو سینسٹیوٹیز ہے، جو ایشوز ہیں، جو بے چینی ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں، ان کو فڈر کی طرح استعمال کرتے ہیں. اور ہمیں ان ایشوز کو ریکنسیلیشن کے تھرو، کنسنسس کے تھرو ایڈریس کرنا پڑے گا. ہر لاپتہ افراد کو واپس گھر پہنچانا پڑے گا یا دفنانا پڑے گا. ایسا نہیں چل سکتا ہے. یہ کوئی ایک ریاست بھی نہیں ہے، پوری دنیا میں ایک ریاست ایسا نہیں ہوگی جہاں اپنے عوام جو ہے وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں اور الزام جو ہے وہ ریاست پہ لگتا. ریاست کا کام ہے لاپتہ عوام کو ڈھونڈنا. پورا سی آئی اے اور ایف بی آئی کھڑا ہو جاتا ہے جب ایک امریکی شہری لاپتہ ہو جاتا ہے بیرون ملک کے اندر. تو پاکستان میں یہ جو الزام کا سلسلہ ہے، الزام جہاں جاتے ہیں ان کا بھی وجوہات ہوں گے. ہمیں اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا، ریکنسیلیشن اور کنسنسس کے تھرو ایڈریس کرنا پڑے گا. اور اس وقت جب ہم پینڈیمک میں ہیں، جب معاشی جب اکنامک ڈپریشن ہے، تو بالکل یہ جو سلسلہ ہے اس کو بند ہونا چاہیے. ایبسولوٹلی 100% بند ہونا چاہیے. نہ مسنگ پرسنس ہونا چاہیے، نہ ٹارگٹ کلنگز ہونا چاہیے. اور اس کے لیے میں جانتا ہوں یہاں بھی ہوتا ہے. اس کے لیے جتنا ہم کام کر سکتے ہیں، جتنا ہم کوشش کر سکتے ہیں میڈیا کے سامنے یا کیمراز کے پیچھے کہ ہم اپنے عوام کو ڈھونڈے، اپنے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرے، وہ ہو. لیکن یہ پالیسی، اس پالیسی میں پینڈیمک کے دوران پاز آنا چاہیے اور آگے جا کے کنسنسس اور ریکنسیلیشن کے تھرو اس کا حل نکلنا پڑے گا. پاکستان اس مسنگ پرسنس ایشوز کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم مسلسل ان خاندانوں کو، لاوارث بچے کو، یہ جو وائفز جو ہے، بیویاں جو ہیں جو اکیلے چھوڑے گئے ہیں، ہم اگنور کرتے رہیں گے. یہ ایک ہی ریاست ہوگا، ایک ہی ملک ہوگا جہاں بچے اور بیویاں ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، گوادر سے اسلام آباد تک، کراچی سے خیبر تک بھیک مانگ رہے ہیں میڈیا سے، سیاستدانوں سے کہ ہمارا پیارا واپس دو. اگر لاش ہے، لاش واپس دو. ہم پاکستان
کہ محب وطن لوگ ہیں. ہم پاکستان کو ہر لیول پہ نہیں چاہتے کہ کوئی نقصان نہ ہو, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک اس قسم کے الزام پاکستان پہ لگ سکتے ہیں, پاکستان کی حکومت پہ لگ سکتی ہے, تب تک یہ پاکستان کو کمزور کرتا رہے گا. ہمارے دشمنوں کو, جو دشمن باہر بھی ہے, جو دشمن اندر ہے, ان کو ایشوز دیں گے, ان کو موقع دیں گے تاکہ وہ آپ کا فالٹ لائنز کو ایکسپلوئٹ کر سکیں. عباسی صاحب پھر ون بائی ون جیسے عباسی صاحب جی عباسی صاحب جی سنجرانی صاحب آج تو اس دفعہ تو سب نئے ہیں جنہوں نے سبا. چیئرمین صاحب میرا نام مجید عباسی جی ہے. مجید عباسی صاحب. تعلق ہے. میرے 2 چھوٹے سوال ہیں. ایک ہے کل رحمان ملک صاحب نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے جس میں 10 تجویزیں کی. اس میں ایک ہے محدود کرفیو لگانے کا, اور دوسرا ہیلتھ ایمرجنسی لگانے کے لیے کہا گیا. اچھا, دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ جب سے کرونا وائرس فروری سے شروع ہوا ہے اس وقت سے آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے خلاف ایک باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے. ان کو کبھی فوت کر دیا جاتا ہے, کبھی ان کی قبر کو کٹوایا جاتا ہے, کبھی ان کے خلاف خاتون ایک آئی تھی اس نے الزامات تراشی کیے. آخر اس کی کیا کون سی وہ قوتیں ہیں اور کیا مصلحت کے تحت آپ اس کو جہاں تک یہ خط ہے, آئی تھنک جو سابق انٹیریئر منسٹر صاحب کہنا کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کرفیو کا اور ہیلتھ ایمرجنسی کا, یہ جو WHO کا خط صوبہ سندھ سمیت ہر صوبہ کو جا چکا ہے, اس میں واضح پالیسی گائیڈ لائنز ہے پاکستان کے لیے کہ اس وبا کے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے محدود وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے, آپ کے پاپولیشن کا تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے, آپ کا غربت, آپ کا پاسماندگی کو نظر رکھتے ہوئے انہوں نے پاکستان اسپیسیفک ایک کیٹرڈ گائیڈ لائن دیا ہے جس میں کچھ لاک ڈاؤن کا آن اینڈ آف کا ایک طریقہ کار کو آپشنز دیا ہے ہمیں کہ 2 weeks on 2 weeks off, یا 2 weeks on 4 weeks off, یا 2 weeks on 8 weeks off, اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. پورا کمپریہنسو ہے. ہمارا مطالبہ ہے, سب کا مطالبہ ہے کہ یہ جو WHO کا گائیڈ لائنز ہے, جو عالمی ادارے کے گائیڈ لائنز ہے آپ کا صحت اور زندگی بچانے کے لیے, اس پہ ہم کسی کا مرضی سے نہیں, ان عالمی ادارے ڈاکٹر سے جو مشورہ ہے وہ فالو کرے. اور تو یہ دو ایک ہی بات ہے. اور دوسرا, پیپلز پارٹی کے خلاف آج سے نہیں, ہمیشہ سے کسی نہ کسی طریقے سے وہ سازش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران میں کیا کہوں, پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران تو ایک عجیب بچکانہ سلسلہ شروع ہوا ہے جب ہر دن ایک نیا کارٹون سامنے آتا ہے اور کہ ہر قسم کا الزام لگاتے ہیں, خود اپنے گریبان پہ نہیں دیکھتے. اور جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا, اگر آپ سب دوستوں ہمارے ساتھ انصاف کا, میں جانتا ہوں آپ تو خود کافی لوگ تو کرتے ہیں, آپ اپنا آرگنائزیشنز کو ریکویسٹ کریں کہ آپ انصاف کریں اور پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے کرپٹ ترین حکومت پی ٹی آئی کی حکومت رہا ہے, کہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی فارن پالیسی کو اتنا نقصان نہیں پہنچا ہے جتنا پی ٹی آئی کی حکومت میں پہنچا ہے. پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی معیشت کو اتنا نقصان نہیں پہنچا ہے جتنا پی ٹی آئی کی حکومت میں پہنچا ہے. پاکستان کی زراعت کو اتنا نقصان نہیں پہنچا ہے. یہ سب فیکٹس ہیں جتنی حکومت میں پہنچا ہے. یہ آپ کی مدد کی ضرورت ہوگا, آپ کی ساتھ کی ضرورت ہوگا کہ یہ جو جھوٹ ہے, جو پروپیگنڈا یہ چلاتے ہیں ٹی ویز پہ, ان کو واپس لیا جائے, ان کو صحیح طریقے سے دکھایا جائے. اور جہاں تک دباؤ ہے, جہاں تک پروپیگنڈا ہے, جہاں تک پریشر ہے, وہ تو سیدھی بات ہے کہ ہم جمہوریت سے پیچھے ہٹے, سلیکشن کو مانیں. ہم جمہوریت سے پیچھے ہٹے, منشور سے پیچھے ہٹے, نظریہ سے پیچھے ہٹے, NFC اور 18th امینڈمنٹ بھول جائیں, تو پھر میں بھی آپ کے سامنے پھر ہیرو بن جاؤں گا. سب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی نیب کے تھرو مالی لانڈرڈ ہو جائیں گے اور سیاسی لانڈرڈ ہو جائیں گے, اور سب صاف ستھرے آپ کے سامنے پیش ہو جائیں گے.
लेकिन नामाजी में इस किस्म के तरीके से हम अपना पॉलिसी में कोई फ़र्क लेकर आए हैं ना आज लेकर आएंगे। और मैं समझता हूँ कि जो मुश्किलात आज पाकिस्तान का सामना कर रहा है, हमने कभी अपना तारीख में इस किस्म की मुश्किलात में इतने सारे मुश्किलात को एक वक्त में सामना नहीं किया है। अब अगर पाकिस्तान ने बचना है, अगर हमने अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो हमें सब मिल के चलना होगा, हमें कंसेंसस के साथ चलना होगा। और ये जो पार्टिजान फ्लैश पॉइंट्स हैं, जो हमारा वफाक के जो फॉल्ट लाइन्स हैं, इनको इस वक्त हमें नहीं छेड़ना चाहिए। जो भी आपका राय हो, आप जमहूरियत पसंद हो या आमलियत पसंद हो, आपको इस वक्त इन इश्यूज को नहीं छेड़ना चाहिए। और अगर अमेरिका में एक आदमी को कत्ल होता है पुलिस के हाई हैंडेडनेस के थ्रू, पूरी दुनिया एहतजाज में खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त इस दौरान अगर ऑपोजिशन इस मौक़िफ़ से पीछे हटे कि पैंडेमिक के दौरान हम एहतजाजी सियासत नहीं करेंगे, पूरा पाकिस्तान उठ खड़ा होगा। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ऑपोजिशन का एहतजाज होंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि वी कांट अफोर्ड इट। Pakistan cannot afford for us to get distracted from dealing with this pandemic and this economic crisis. पर मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि PTI की हुकूमत उन्हीं साजिश पे, उन्हीं सिलेक्शन पे, उसी सियासी इंजीनियरिंग पे आज भी उतना ही कमिटेड है जितना कल था। और इसलिए मुझे आ रहा है कि हमारे ना चाहते हुए हमें मजबूर किया जाएगा कि हम एहतजाज के लिए निकल पड़े। संजरानी साहब अरबाब संजरानी साहब कहाँ? अरबाब प्लीज आप संजरानी साहब ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप भाई आफ्ताब, आप हर दफा आप पहला सवाल पूछते, इस दफा आप जरा ब्रेक ले ले भाई। पाकिस्तान भी, मैंने तो कभी -1 की बात नहीं की। ये तो वजीर आजम साहब ने खुद बात की। वजीर आजम साहब जो है वो खुद बात कर रहा है कि -1 है या -1 होगा, तो फिर बाकी पाकिस्तान भी बात शुरू कर देंगे कि -1 है या नहीं है। -1 हो या -all हो, माइनस जमहूरियत नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत के थ्रू तब्दीली ले आ सकते हैं, इस निज़ाम चल सकता है। और ये इतने मिसाइल का हल जो मिसाइल का निशानदेही हमने किया है, इसका हल सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत है। अगर हम समझते हैं कि एक आमिराना वन सिस्टम वन यूनिट सोल्यूशन है पाकिस्तान के मिसाइल के लिए, तो फिर ये पाकिस्तान की तोड़ने वाली बात है, पाकिस्तान को जोड़ने वाली बात नहीं है। जी आफ्ताब भाई, अरबाब सॉरी। जमहूरी तरीका का मतलब है पार्लियामेंट, और वही तरीका में हम यकीन रखते हैं और वही रास्ते हैं हमारे सामने। शॉर्ट टर्म में, मीडियम और लॉन्ग टर्म में आप इलेक्शंस की बात कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में आप जमहूरी तरीके को देख सकते हैं। लेकिन अभी क्या मैं रिएटरेट करता हूँ, -1 का एडवोकेट तो पीपल्स पार्टी कभी नहीं रही है, ना रहेगी। हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जमहूरी प्रोसेस को इस्तेमाल करने को तैयार है, किसी गैर जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। ये पूरा प्रेशर जो है वो इसलिए डाला जा रहा है कि 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाए और एनएफसी पे जो है वो साइन करवा दिए जाए। क्या पीपल्स पार्टी के सामने अगर दो रास्ते आते, एक रास्ता आता है कि सिंध हुकूमत पे हाथ धोने पड़े, तो क्या आप ये कदम भी उठा सकते हैं इसको बचाने के लिए? हमारे लिए तो हुकूमत की कोई ज़रूरत नहीं है।
اس وقت اگر ہم حکومت میں ہیں تو صرف اس لیے ہے کہ ہم عوام کی خدمت کر سکیں. اس وقت جب پی ٹی آئی کی حکومت نے سب کو لاوارث چھوڑ دیا ہے اور آپ کے وسائل پہ آپ کے ریسورسز پہ نظر رکھ رہے ہیں, ہم ان کا وہاں مخالفت بھی کریں اور محدود وسائل سے اپنے عوام کا خدمت بھی کریں, لیکن اور ہم کسی کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا چاہیں گے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی آج سندھ میں یا جتنے بھی سیٹس ہمارے ساتھ ہے پورا ملک میں, اگر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہوتی, اگر یہ سلیکشن کا سلسلہ سکسیسفل ہوتا, میں 2 دورے نہیں کرتے سندھ کا جنرل الیکشنز کے دوران, پیپلز پارٹی کا حکومت نہ ہوتی, تو آپ کا اے ایف سی کب سے ختم ہو جاتا, آپ کا 18th امینڈمنٹ کب سے ختم ہو جاتا. آج بھی اگر ان کے سامنے کوئی رکاوٹ ہے, کوئی دیوار ہے, تو وہ میرا اور آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی ہے. لیکن جہاں تک حکومت کی بات ہے, ہم ان کو روکنے کے لیے ہر جو آپشن ہے وہ ٹیبل پہ موجود ہے. چیئرمین صاحب یہ بتا دیں, آپ نے چیلنجز کی بات کی, یقیناً وہ آپ کے آخری چیلنجز کو